تو گوسے پاک کی پھوپھو کہتی ہے کہ بھئی کچھ دیر صبر کرو، اللہ کا معاملہ دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھو۔ محلے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کھڑے ہو کے یہ منظر دیکھا کہ گوسے پاک کی پھوپھو جھاڑو لگایا، مٹی اڑی، تو رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، مولا جھاڑو میں نے لگایا ہے، اب مٹی پہ تڑوکا تو لگا دے۔ محلے کے لوگ کہتے ہیں کہ مٹی اڑ رہی تھی، بادل آ رہے تھے، بادل اتنے برسے کہ گھر نہیں گئے تھے۔ دوست کی پھپھی کی دعا سے رب نے سارے جیلان کو ہرا بھرا کر دیا۔ اچھا میں کہنا چاہتا ہوں یار جس کی پھپھو دعا کرے تو رب سارا جیلان ہرا بھرا کر دے، بتا پھر اگر وہ گوشت دعا کرے تو پھر اس کا کمال کتنا ہوگا۔ جو رکھیے گا، فرمایا میرا امتی مجھ پہ روزانہ 50 مرتبہ درود پڑے، رب کائنات کی کرم نوازی یہ ہوگی کہ کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ یعنی میرا نبی فرماتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا، ہاتھ ملا کے اس کے ساتھ سلام لوں گا۔ یہ کس کی برکتیں ہیں؟ صرف 50 مرتبہ درود پڑھنے کی۔ تو 50 مرتبہ درود یار کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ مثال کے طور پہ میرا آپ کا گھر مسجد کے دروازے کے ساتھ بھی ہو نا، تو گھر کے دروازے سے نکل کے مسجد میں انٹر ہوتے ہوتے بندہ کم از کم 10 مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں۔ پانچوں نمازوں کے لیے اگر بندہ آئے 10 بار درود پڑھے تو یہ آسانی سے 50 ہو جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جو قیامت کے دن میرے نبی کے سامنے بھی آ گیا نا امتی، جو قیامت کے دن میرے نبی کی نظروں میں آ گیا، کبھی اس بندے کو رب تعالیٰ جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ تو کوشش فرمائیے گا کہ ہم بھی آپ بھی جو ہے درود پاک کی عادت بنائیں، درود پاک کی کثرت کریں، رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا خطبہ جمعہ مبارک جو ہم سنیں گے، اللہ رب العالمین کے ولیوں کے سردار حضور شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی شہباز لمکانی پیر لاسانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت ہوگی۔ ہم اپنے دل و جان سے اور اپنے ہوش و حواس سے سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو تمام ولیوں کا سردار جانتے ہیں، کیونکہ تمام ولیوں کے سردار رب تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہمارا موضوع بھی یہ ہے کہ شان ولایت کیا ہے اور اللہ رب العالمین نے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کو کتنی بلند شان عطا فرمائی ہے، یہی ہم آج کے جمعہ میں سنیں گے۔ تو آپ احباب میرے ساتھ تعاون کیجئے گا۔ ایک اور بات سمجھ لیں یار، پہلے کہتا تو نہیں تھا لیکن اب مجبوری بن یہ کہنا کہ ساتھ ساتھ اگر اللہ توفیق دے تو سبحان اللہ کی صدا بھی کہتے رہیے گا۔ کوشش کیجئے گا سارے احباب، اگر آپ چند بھی بولیں گے نا تو پھر بھی امید ہے کہ گاڑی اپنی توقع سے اپنی سپیڈ سے انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ کوشش کیجئے گا، تعاون فرمائیے گا۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا جو میرے ولی ہیں، اِنَّا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا کہ جو اللہ کے ولی ہیں، بے شک اللہ کے ولی ان کو دنیا میں کوئی خوف نہیں ہوتا، دنیا میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ سنیے گا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک خبردار جو اللہ کے ولی ہیں نا، جو اللہ کے دوست بندے ہیں، ان کو دنیا میں خوف کوئی نہیں۔ پھر آگے فرمایا ولا هم يحزنون، اور کل قیامت کے دن یہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن غمگین ہے، بڑے بڑے بندے بڑے بڑے نیکیوں والے قیامت کے دن غمگین ہوں گے، پریشان ہوں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے جو میرے یار ہوں گے، جو میرے قریب رہنے والے ہوں گے، جو میرے یار ہوں گے، وہ کل قیامت کے دن بھی پریشان ہو سکتے نہیں۔ یہ ہے اللہ کے ولی کی شان۔ اللہ کے ولی نے جو شان عطا فرمائی ہے اپنے ولیوں کو، اللہ رب العالمین نے کتنی بلند شان ہے۔ رب فرماتا ہے، قرآن سمجھیے گا قرآن کتنا فصیح ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار۔ الا جو لفظ ہے نا، الا جو عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے، الا خبردار کے لیے کہا جاتا ہے۔ مطلب کوئی چیز ہے تو رب نے فرمایا نا بھئی خبردار اس سے بچ کے رہنا ہے، خبردار اس سے قریب نہیں جانا۔ جیسے ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ پٹرول پمپ پہ کیا لکھا ہوتا ہے، خبردار آگ نہ جلائیے گا، جل کے راکھ ہو جاؤ گا۔
خبردار انجن بند رکھیں، آگ کا شعلہ بڑک اٹھا تو راکھ بن جاؤ گے۔ زہر کی بوتل ہو تو وہاں لکھا تھا خبردار اس کو منہ کے قریب لا کے پینا نہیں ہے ورنہ اسی جگہ پہ مردہ ڈھیر بن جاؤ گے۔ کئی ایسی دوائیاں ہوتی ہیں اس پہ خبردار لکھا ہوتا ہے، نشان آتے ہیں، لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ خبردار قریب نہیں آنا، کسی سے مر جاؤ گے، کسی سے جل جاؤ گے۔ سمندر کے قریب نشان لگا ہوتا ہے، خبردار اس میں نہیں جانا، کیوں؟ بہہ جاؤ گے، اس میں ڈوب کے مر جاؤ گے۔ میں نے کہا یہ دنیا کا دستور ہے کہ دنیا کہتی ہے پٹرول کے قریب آگ نہیں جلانی کہ جل کے راکھ ہو جاؤ گے۔ دنیا کہتی ہے کہ سمندر میں گوتا نہیں لگانا کہ ڈوب کے غرق ہو جاؤ گے۔ دنیا کہتی ہے کہ زہر کے قریب نہیں جانا، اس کو پینا نہیں ہے کہ تم مر جاؤ گے، مردہ ڈھیر بن جاؤ گے۔ لیکن رب کریم نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ، او خبردار میرے کسی ولی سے ٹکر نہ لینا، میرے کسی ولی سے پنگا نہ لینا ورنہ خبردار جہنم میں پھینک دوں گا۔ تو مولا جو قریب جائے پنگا نہ لے پھر کیا کرے گا؟ فرمایا دشمن جہنم میں جائیں گے، ولی کے یار میری جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا دشمن جہنم میں جائیں گے لیکن جو ولی کے یار ہوں گے وہ میری جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ ولی سے پنگا نہیں لینا، ولی سے پنگا کبھی بھی لینا نہیں ہے۔ ایک مشہور واقعہ گجرات شہر کا، ہمارا جو ابھی گجرات موجود شہر ہے، آپ اس کا انٹرنیٹ پہ بھی نقشہ اٹھا کے دیکھیں گے نا تو یہ گجرات شہر بالکل سیدھا نہیں ہے، یہ ایسے تھوڑا سا الٹا شہر ہے، یعنی اس کی زمین کی سطح جو ہے مرتفع سطح جس کو کہتے ہیں، یہ تھوڑی سی ڈنگ ایک سائڈ سے اونچی ایک سائڈ سے نیچی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ ایک بزرگ نا جب پاکستان نہیں بنا تھا تب کا واقعہ، گجرات شہر میں آئے تو آ کے نا چائے والے کی دکان پہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے بھی چائے دے، وہ کہنے لگا جی نہیں چائے دینی، کہتے چائے دے دے ورنہ تیرا شہر پلٹ دوں گا۔ انہیں ایک دفعہ کہا تو پاس سے ایک اللہ کا بندہ گزرا تھا، اس نے بڑی حیرانگی کے اس کی طرف دیکھا، اس نے دوسری دفعہ کہا بھی چائے پلا دے ورنہ تیرا سارا شہر پلٹ دوں گا۔ وہ بزرگ نے اور تیز نظر سے دیکھا، جب تیسری دفعہ اس بندے نے کہا نا چائے پلا ورنہ تیرا شہر پلٹ دوں گا، تو جو پاس بندہ کھڑا تھا نا وہ چائے والے کو کہنے لگا کہ رب کعبہ کی قسم اگر تو نے اس کو چائے نہ پلائی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا گجرات شہر پلٹ جائے گا۔ اس نے کہا بابا جی کیسے؟ کہتا ہے اس کے پاس طاقت کوئی نہیں، میں نے آگے دیکھا اس کے پیر کے پاس بھی طاقت کوئی نہیں، میں نے اس سے آگے دیکھا اس کے پیر کے پاس بھی طاقت کوئی نہیں، اس کے شیخ کو دیکھا اس کے پاس بھی طاقت کوئی نہیں۔ کہتا ہے 7 پشتے پیچھے جو اس کا بڑا پیر تھا وہ کھڑا ہو چکا تھا، اگر اب یہ کہہ دیتا تو شہر پلٹ دیتا، کیونکہ رب کے ولی ایسے ہیں جب یہ بول دیتے ہیں سونا رب ان کی بات پوری فرما دیتا۔ اچھا یار ایک بات ہوتا ہوں، اس شہر زمین جب ولی ایک اشارے سے پلٹ دے تو بتاؤ پھر میرے تیرے مقدروں کی کیا بات ہے؟ جب ولی اپنے اشاروں سے سارا کچھ بدل دے تو پھر میرے تیرے مقدر کون سے؟ ہماری مشکلیں کیسی ہیں؟ رب کریم میں قرآن میں ارشاد فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قرآن سمجھئے گا، رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ نے بڑا پیارا مخاطب کیا، بڑا پیارا خطاب کا جملہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو۔ کون ہے؟ کون لوگ ہیں؟ ایمان والے لوگوں کو رب نے خطاب دیا، پھر فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈر کے رہنا۔ مولا پھر فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے لڑ لگ جاؤ۔ مولا ان کے ساتھ لگنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ سچوں کے ساتھ لگ جائیں تو کیا ملے گا؟ میں آپ کو ایک جھٹکی مثال دیتا ہوں، بلا تشبیہ آپ کو سمجھاتا ہوں، بلا تمثیل بتاتا ہوں۔ اگر میں آپ کسی محلے میں کسی گاؤں میں چلے جائیں نا مہمان بن کے، تو وہاں کسی نے رکھا ہو نا کتا، تو جب ہم جائیں گے اس گلی میں تو وہ ہمیں بھونکے گا، وہ ہمیں کاٹے گا۔ اچھا جب کتا کاٹے گا بھونکے گا، لیکن اسی کتے کے سامنے ہم کسی محلے کے بندے کو اپنے ساتھ لے کے جائیں تو کتا کاٹتا، کتا بھونکتا۔ یہ ہے دنیا کا کتا کہ اگر اس کے ساتھ محلے والا بندہ ہو، مطلب جو روزانہ اس گلی سے گزرے، اگر اس کو کتا
دیکھے تو بھونکتا نہیں، اس کو پتا ہے کہ مالک ساتھ جا رہا ہے، مجھے ڈانٹے گا جو ساتھ جا رہا ہے۔ میں نے کہا یہی مثال ہے، میرے اور رب کے راستے میں بھی ایک کتا شیطان کھڑا ہے، اگر ہم اکیلے جائیں رب کے پاس تو وہ کاٹے گا، گمراہ کرے گا، ہٹا دے گا۔ پھر رب نے فرمایا کونو مع الصادقین، ان بندوں کے ساتھ آنا جو روزانہ میری بارگاہ میں آتے ہیں، جو میری بارگاہ میں آیا کرتے ہیں، جو حاضری دیتے ہیں۔ مولا کیا ملے گا؟ فرمایا دنیا کا کتا مالک کے ساتھ آنے والے بندے کو کاٹتا نہیں ہے، تو میری بارگاہ میں میرے بندوں کے ساتھ آؤ گے، شیطان گمراہ نہیں کرے گا، رب تک پہنچ جاؤ گے، اپنے مقدروں پہ ناز کیا کرو گے۔ اچھا یار یہ تو دنیا کی مثال سمجھائی ہے، یہی بات تو سمجھ لو، شیطان کو رب نے نا بڑی طاقتیں دی ہیں۔ شیطان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ میرے تیرے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اتنا شیطان۔ اور شیطان کو یہ بھی پتا تھا بندہ کیا سوچ رہا ہے، شیطان کو یہ بھی پتا ہے کہ بندہ کیا سوچ رہا ہے، کیونکہ رب نے اس کو یہ سب کچھ اختیار دیا۔ لیکن ساتھ رب کریم نے یہ بھی فرمایا، شیطان نے کہا نا جب رب کو کہ مولا میں تیرے بندے کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا ٹھیک ہے تو گمراہ کر، تو گمراہ کر، لیکن فرمایا جو میرے حقیقی بندے ہوں گے نا تو جتنا بھی زور لگا لے گا، جتنی بھی طاقت لگا لے گا، کبھی میرے عشق اور میرے محبت اور پیار والے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ یارو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم کسی ولی کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کریں، کسی اولیاء کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ لیں۔ جب میری اور تیری نسبت کسی ولی کے ساتھ مل جائے گی نا تو کم از کم اتنا یقین ہو جائے گا کہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ پتہ پیر کیوں پکڑا جاتا ہے؟ پیر صرف اس لیے پکڑا جاتا ہے کہ میرے جو روحانی معمولات ہیں نا، میری جو روحانی کنڈیشن ہے وہ پیر اچھی کر دے، پیر درست کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مصیبت پڑ جائے تو پیر اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے بھی آ جاتا ہے، اس لیے ہم پیر پکڑ دیں۔ اچھا یہ تو ہے پیر پکڑنا، لیکن اگر ہم پیروں کے پیر کو پکڑ لیں، پیروں کے بھی سردار کو پکڑ لیں، سید الاولیاء کو پکڑ لیں، شہباز لامکانی، پیر لسانی، شیخ محبوب قادر جیلانی کو اگر ہم پکڑ لیں، شیخ عبدالقادر جیلانی کو، تو بتا پھر کتنا نصیب اچھا ہوگا ہمارا۔ میں کہتا ہوں غوث پاک کے پاس جانے سے پہلے نا اگر بندہ ان کے گھرانے کو دیکھے نا، ان کے گھر کو دیکھے تو ہمیں آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ یار جس گھر کا اتنا کمال درجے کی فضیلت ہے، تقوی اتنا کمال ہے، پھر واقعی اس گھر کے اندر رب کے ولی پیدا ہوتے ہیں۔ ایک دن نا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ یہ راستے سے گزر کے جا رہے تھے، دریا کے پاس سے گزرے تو بھوک بڑی لگی تھی، بھوک کا عالم تھا۔ دیکھا کہ دریا کے اندر نہر کے اندر ایک سیب تیرتا آ رہا ہے۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے وہ سیب پکڑا اور کھا لیا۔ اچھا جو ہی کھایا نا تو بھوک تو مٹ گئی، تو کام ذہن نے کیا، کہنے لگے بھئی میں نے تو پوچھا نہیں ہے سیب کس کا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں سیب کس کا، تو میں کھا گیا۔ اب اسی حیرانی کے عالم میں سوچنے لگا بھئی کس کا ہے؟ کہنے لگا کہ اس نہر کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں، یا تو کسی ٹھیلے والے کا گرا ہوگا یا پھر کسی باغ میں سے گر کے آیا ہوگا۔ چلتے چلتے میلوں کا سفر طے کر کے گئے تو دیکھا کہ یہ نہر نہ ایک باغ کے درمیان سے گزر کے آ رہی تھی۔ جب اس باغ سے نہر کو نکلتے دیکھا نا، جب اس باغ کے اندر جا کے گئے تو آگے ایک بندہ کھڑا تھا جس کا نام ہے عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اچھا یہ بھی جانے والا سید زادہ ہے اور آگے جو مالک بیٹھے نا وہ بھی سید زادہ ہے۔ اچھا جب دونوں سید زادے آمنے سامنے ہوئے نا تو یہ سید زادہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہتے ہیں کہ بھئی میں نے تیرے باغ کا نا ایک سیب کھایا ہے، تو یا تو مجھے معاف کر دے یا مجھ سے اس کی اجرت لے لے۔ اچھا حیرانی کا عالم تھا، ایک نوجوان لڑکا آئے اور آ کے کہے جی نا مجھ سے غلطی ہو گئی، اپنے معاشرے کو دیکھ لے، اگر کوئی نوجوان یہ کہے نا بابا جی مجھ سے غلطی ہو گئی یا معاف کر دو یا کچھ لے لو، تو بندہ حیران ہو جاتا یار کتنا کمال کا بندہ ہے، کتنی اعلیٰ تربیت والا بندہ ہے، کتنا اچھے گھرانے کا بندہ ہے۔ جب عبداللہ سومی نے دیکھا نا تو سمجھ گئے کوئی عام بندہ نہیں ہے، رب کا قریب والا بندہ ہے۔ فرمان لگے پترا انج معافی کوئی نہیں ملنی، انج کر 10 سال میرے باغ دی گھوڑی کرتے پھر تنو معافی ملے گی۔
ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے 10 سال گھوڑی کیتی باغ دی. جب 10 سال پورے ہو گئے نا تے آندے نے سرکار ہون معاف کر دیو. آکھن لگے نا نا انہاں تے چند چڑھدا تک لیا سی نا, انہاں چڑی اڑ دی تک لئی سی, آس لگ گئی. تے آندے نے میری ایک اور شرط ہے, اگر تو اس شرط پوری کریں تو معاف کر دیاں گا. آکھن لگے حضرت کیا شرط ہے, معافی چاہیے مجھے. کہنے لگے شرط پتر اے وے, میری ایک گڑی ہے جڑی اکھاں تو انی ہے, توجہ رکھیا ہے, ایک گڑی ہے اکھاں تو انی ہے میری دین, ہتھاں تو کوڑی ہے تے پیراں تو لولی ہے, تے کنا تو بھیڑی ہے تے زبان تو گھنگی ہے. توجہ رکھیے گا, ہن اکھاں تو نظر کوئی نہیں آندا, کنا تو سن دی کوئی نہیں, تے منہ تو بول کوئی نہیں سکدی, ہتھاں نال پھڑ کوئی نہیں سکدی, پیراں نال چل کوئی نہیں سکدی. تے پترا معافی تا ملے جے میری او دھی دے نال نکاح کرے. تے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہتے ہیں کہ بابا جی مجھے قبول ہے, میں تیری بیٹی سے شادی کروں گا, میں تیری بیٹی سے نکاح کرنے کو تیار ہوں. اب دونوں کا نکاح ہوتا ہے. جب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ رات کا وقت ہوتا ہے, اپنی عورت کے پاس جاتے ہیں, کمرے میں جاتے ہیں تو کمرے سے بھاگ کے جلدی باہر نکلتے ہیں, یہاں تک کہ سار کمرے کی دہلیز سے لگتا ہے, سار پھٹ جاتا ہے. عبداللہ سومعی کہتے ہیں کہ بیٹے کیا وجہ ہے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے باہر آ گیا ہے, تیرا سر بھی پھٹ گیا ہے, وجہ کیا ہے؟ تو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہتے ہیں کہ اے عبداللہ سومعی, تو نے تو کہا تھا تیری بیٹی اندھی ہے, تیری بیٹی گھنگی ہے, تیری بیٹی بہری ہے, تیری بیٹی ہاتھوں سے لولی ہے, پاؤں سے چل نہیں سکتی, لیکن میں نے دیکھا ہے وہ حسین بھی بڑی ہے, آنکھیں بھی دوشیلی ہے, بول بھی سکتی ہے, سن بھی سکتی ہے, پکڑ بھی سکتی ہے, چل بھی سکتی ہے. تو میں اس لیے بھاگ آیا ہوں کہ یہ میری بیوی نہیں ہے, میری بیوی تو اور تھی. تو عبداللہ سومعی کہتے ہیں کہ جا یہی تیری بیوی ہے, لیکن میں تجھے بتاتا ہوں یہ آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی غیر مرد کو دیکھا نہیں ہے, یہ ہاتھوں سے لولی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی غیر مرد کو چھوا نہیں ہے, یہ کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ اس نے کبھی غیر مرد کی آواز نہیں سنی ہے. کہنے لگے پھر پاؤں سے کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں پاؤں سے مزور اس لیے ہے کہ کبھی باپ کے گھر سے باہر نہیں گئی. تو فرمایا وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میری بیٹی ہے لیکن رب کے قرآن پہ عمل کرنے والی ہے. تو سامنے محترم جب یہ دو جڑے نا نور, ایک حسنی تو ایک حسینی, دونوں سیدزادے. اچھا وہ بیٹی کہ جس نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں ہے, کبھی کسی کو سنا نہیں ہے, کسی کو چھوا نہیں ہے, گھر سے باہر نہیں گئی, یہ پکیزہ بیٹی جب ادھر سے آئی آل نبی کی, اور ادھر سے ایک وہ آل نبی کے شہزادہ کہ جس نے ایک سیب کے لیے بھی 10 سال گوڈی کی. جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو پتہ پھر ان سے میرے تیرے غوث شیخ عبدالقادر جیلانی کی ولادت ہوتی ہے. میں اس لیے بارہا کئی جگہ پہ کہتا ہوں یار اگر ماں نیک ہو تو باپ نیک ہو تو یا تو بیٹا داتا علی حجویری جیسا پیدا ہوتا ہے, یا بابا گنج شکر جیسا پیدا ہوتا ہے, یا شاہ رکن عالم جیسا پیدا ہوتا ہے, یا پھر امام علی الحق جیسا پیدا ہوتا ہے. اور اگر ماں قاری قرآن ہو تو پھر بیٹا بھی شیخ عبدالقادر جیلانی جیسا پیدا ہوا کرتا ہے. اچھا یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, ساری یہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھو, یہ ساری نا مقدروں کی کھیل ہوتی ہے یار. ہم نے جو تربیت کرنی ہے وہی میرے اور تیرے سامنے آنی ہے. المختصر وقت نہیں ہے کہ میں ان کے والدین پہ کلام کروں, ان کے گھر والوں پہ کلام کروں, لیکن ایک بات یاد رکھو, اگر شیخ عبدالقادر جیلانی اتنی عظمت والے ہیں تو ان کا گھرانہ بھی کوئی عام گھرانہ نہیں ہے, ان کے گھر والے بھی عام نہیں ہیں. ایک وقت آئے کہ جیلان شہر کے اندر نا قحط پڑ گیا, بارش نہیں, بڑے عرصے تک, توجہ رکھیے گا, عرصہ گزر گیا, بارش نہیں ہو رہی, لوگ پریشان, محلے والے پریشان, سارے احباب پریشان تھے. انہوں نے کہا ایسا کرو فلانے گھر کے اندر نا وہ ایک سیدزادی رہتی ہے, چلو اس سے جا کے دعا کرواتے ہیں. محلے کے لوگ آئے اکٹھے ہو کے, اور آئے کس کے پاس؟ میرے اور تیرے غوث کی پھپھو کے پاس, شیخ عبدالقادر جیلانی کی پھپھو جان کے پاس آئے, اور آ کے کہنے لگے کہ اے آل نبی اولاد علی کی بیٹی شہزادی دعا کیجئے کہ رب تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے, اللہ ہمیں بارش عطا فرمائے. اس کا بات ہے, توجہ رکھیے گا. اب دعا کے لیے کہا گیا تو وہ سیدزادی نے کیا کیا, کہا کہ میں دعا کرتی ہوں, جھاڑو پکڑ کے تو سین میں پھیرنا شروع کر دیا. توجہ, جھاڑو پکڑ کے سین میں پھیر
پھیرنا شروع کر دیا. جو ان جھاڑو لگایا نا تو محلے کے لوگ کچھ طبیعت ان کی نا عجیب ہوتی ہے, جلدی والی ہوتی ہے. وہ بول پڑے, کہنے لگے ہم دعا کے لیے آئے ہیں اور تو جھاڑو پھیر رہی ہے, ہمارے لیے دعا کیجئے, پھر جھاڑو پھیریے. تو غوث پاک کی پھپھو کہتی ہے کہ بھئی کچھ دیر صبر کرو, اللہ کا معاملہ دیکھو, اللہ کی قدرت دیکھو. محلے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کھڑے ہو کے یہ منظر دیکھا کہ غوث پاک کی پھپھو جھاڑو لگایا, مٹی اڑی, تو رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے مولا جھاڑو میں نے لگایا ہے, اب مٹی پہ تڑوکا تو لگا دے. محلے کے لوگ کہتے ہیں کہ مٹی اڑ رہی تھی, بادل آ رہے تھے, بادل اتنے برسے کہ گھر نہیں گئے تھے. دوست کی پھپھی کی دعا سے رب نے سارے جیلان کو ہرا بھرا کر دیا. اچھا میں کہنا چاہتا ہوں یار جس کی پھپھو دعا کرے تو رب سارا جیلان ہرا بھرا کر دے. بتا پھر اگر وہ غوث دعا کرے تو پھر اس کا کمال کتنا ہوگا. میرے غوث پاک کا تو بچپن بڑا کمال کا تھا نا. ولادت پہ بات کروں وقت بڑا کم ہوتا ہے یار. ولادت ہوئی نا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی, تو اس سے کچھ دیر پہلے نا ایک دن ان کے والد صاحب سوئے تو خواب میں سرکار تشریف لے آئے. کون تشریف لائے؟ میرے تیرے نبی آئے اور فرمایا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تجھے مبارک ہو. سرکار کس چیز کی؟ نانا جان کس چیز کی؟ فرمایا رب تجھے ایسا بیٹا عطا کرے گا کہ جس کو رب تعالیٰ سارے ولیوں پہ شان عطا فرمائے گا. اچھا کچھ دیر گزرا, یہی وقت تھا. کچھ دیر کے بعد مولا علی خواب میں تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اے میرے بیٹے, جی بابا جان حکم ہو. فرمایا رب تیرے گھر ایسا بیٹا پیدا فرمائے گا کہ ولیوں پہ ایسے چمکے گا جیسے سارے ستاروں پہ چاند چمکا کرتا ہے. اچھا یہی وقت آیا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی, حسن سنجری, حسنی سید زادے پہاڑ کے اوپر چلا کاٹ رہے تھے تو غوث پاک نے بغداد سے صدا لگائی. فرمایا میرا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے, میرا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے. تو شیخ معین الدین چشتی اجمیری فرمانے لگے نا غوث اعظم گردن پہ نہیں بلکہ تو میرے سر پہ بھی آپ کا قدم اللہ نے رکھا ہوا ہے. ایسی شان رب نے دی. پھر مقام کیسے دیا؟ ایک دن نہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ, والد تو فوت ہو گئے تھے ان کے, اما جان نے چھوٹے بچے تھے وہ 4 سال کے لگا لیں 3 سال کے لگا لیں. اما جان نے ہاتھ پکڑا اور محلے کے امام کے پاس لے گئی اور کہنے لگے کہ امام صاحب مدرسے میں مکتب تھا, مدرسہ تھا اس کے شہر میں. فرمایا کہ یہ میرے بچے کو نا ذرا قرآن پڑھا دیجئے گا. کیا پڑھا دیجئے گا؟ کیا پڑھا دیجئے گا؟ اچھا قرآن پڑھانے کے لیے نا ماں مدرسے میں بچے کو لے کے گئی. قاری صاحب کے پاس جب بٹھایا تو ماں گھر آ گئی. تو اب توجہ رکھے گا, قاری صاحب کہنے لگے پتر پڑھو بسم اللہ. کیا پڑھو؟ پڑھو بسم اللہ. اب شیخ عبد القادر جیلانی بسم اللہ پڑھ کے تو پہلا سپارہ پڑھنا شروع کر دیا. اب قاری صاحب حیران ہو گئے. فرماتا میں اسی تعجب میں تھا کہ اسی شیخ عبد القادر جیلانی نے بسم اللہ پڑھنے کے بعد الف لام میم پڑھنا شروع کیا. پڑھتے 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 اس نے پورا سپارہ زبانی سنا دیا. میں نے کہا بیٹے آگے پڑھو. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے سیاہ پھول سے پڑھنا شروع کیا. کہتے ہیں پڑھتا پڑھتا گیا یہاں کے اس نے دوسرا سپارہ بھی زبانی حفظ سنا دیا. وہ قاری صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا آگے پڑھو. تو انہیں تلک الرسل سے پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے تیسرا پارہ بھی سنا دیا. تو میں نے کہا بیٹا آگے پڑھو. تو لن تنالوا البر سے پڑھنا شروع کیا حتیٰ کہ چوتھا سپارہ حفظ سنا دیا. اب وہ قاری صاحب پریشان تھے, لیکن میرا اور تیرا دوست پہلا سپارہ پڑھتا ہے, پھر دوسرا پڑھتا ہے, پھر تیسرا پڑھتا ہے. قاری سنتا ہے, نہ کوئی غلطی ہوتی ہے, نہ لفظ آگے پیچھے ہوتا ہے, نہ اعراب بدلا ہے, نہ حروف بدلے ہیں, نہ مخارج بدلے ہیں. بچے کا پہلا دن ہے. کہا بیٹا آگے پڑھو. 5واں سپارہ پڑھا, 6واں پڑھا, 10ویں کے اوپر پہنچے, پھر 11واں شروع کیا, 12واں سپارہ پڑھا, 13واں پڑھتے پڑھتے گوشت 14ویں پہ جاتا ہے. 14ویں کا اختتام کر کے 15ویں کو شروع کرتا ہے. 15ویں کو خراد و آباد کہہ کے 16واں شروع کرتا ہے. 16واں پڑھ کے 17ویں کا آغاز کیا جاتا ہے. 17واں پڑھ کے 18ویں کو نوازا جاتا ہے. پھر 18واں سپارہ پڑھ کے میرا تیرا گوشت چپ ہو جاتا ہے. امام کہتا ہے کہ بیٹا آگے پڑھو. قاری صاحب کہتے ہیں آگے پڑھو. قاری صاحب صرف اتنے آتے ہیں, کہنے لگے بیٹا تیری ماں کہتی ہے کہ تیرا پہلا دن ہے, تو 18 پارے حفظ سنا رہا ہے, بتا کہاں سے یاد کیا؟ تو کہا قاری صاحب اماں 18 پاروں کی حافظہ تھی, ماں دودھ پلاتے قرآن سنایا کرتی تھی, میں نے سن سن کے حفظ کر لیا.
اچھا یہ بتاؤ یار، جو بچہ ماں کا دودھ پیتے پیتے 18 سپارے حفظ کر لے، بتا پھر اس بچے کو رب نے آگے جا کے کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک یہ بھی ہے، دوسرا والا کیا ہوتا ہے، آئے ہو کتھے رہ گئے سو، بڑی لیٹ ہو گئی، نیٹ دا پیکیج ہے جے ہانی ہے، ادھر ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ڈاؤن لوڈ کر دیو۔ وہ خیر ہے جلیے کی کرنی ہے، اب پتر سوندا نہیں تے میں کہ ذرا لا کے سوا دیاں گا، انجی ہے نا ساڑھا معاشرہ، اے جی فلانی پوئم کر دو نا تاکہ اینو میں سلا دیا کرا سکون نال۔ اچھا ماں دودھ پلا رہی، بچہ دودھ پی رہا ہے، آگے ٹی وی لگی، وہ تھے گانا چل رہا۔ اچھا ماں دودھ پلا رہی ہے، آگے ڈرامہ لگ گئے، ماں دودھ پلا رہی ہے، آگے فلم لگی۔ تو 18 کو سال گزرن نا تو پھر سانو روک کے نا بوئے چاندے نے، کاری صاحب پتر سڑنا ڈرامے بڑے کردہ ہے، پتر سڑنا فلمہ بڑیاں سناندہ ہے۔ تو میں ایک کوئی گل کرنا کہ جدوں دودھ پلاندے ڈرامے سنے سنی تے دودھ پلاندے فلمہ تکیاں سنی تے انہوں فلمہ سنائیاں سنی تے ہون تنو ایک قرآن پڑھ کے نہیں سنائے گا بلکہ فلمی تیرے نال جلایا کرے گا۔ انج ہے نہیں ہے دسو نا یار، اے میں کوئی جیب گلتے نہیں کر رہا، کوئی عجوج مجوج دے زمانے دی گلتے نہیں ہو رہی۔ ساڑھے معاشرے پہلے انہوں جناب بچہ سو نہیں رہا تے گانے سناؤ، بچہ سو نہیں رہا تے غزلہ سناؤ، بچہ سو نہیں رہا تے قوالیاں سناؤ، بچہ سو نہیں رہا تے ڈرامے دکھاؤ، بچہ سو نہیں رہا تے فلمہ سناؤ۔ تے 18 سال من کری صاحب بچہ مندا نہیں کہ تو انہاں کنہ کہ رب دا قرآن پڑھ کے سنایا سی، کنیا کہ نات مصطفیٰ سنایا سنی، کدی انہوں اٹھا کے آکھیا سیا وہ تو نہیں پڑھ سکتا، تو ہی کہنے الحمدللہ اللذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، کدی تو اے پڑھیا سی، کدی سون لگیا آکھیا سیا اللہم بسمک اموت و احیا، کدی دعا پڑھ کے سلایا، کدی دعا پڑھ کے اٹھایا نہیں۔ تو پھر ان بندہ کہ جی وڈا ہو کے ساڑھے ہاتھ بھی چمے تو ساڑھے پیر بھی چمے، میں کہتا ہوں تینوں ہاتھ وڈنا دکھایا سی بچپن وچ، ہونے تیرے وڈے ہو کے چمے گا نہیں، تیرے ہمیشہ وڈے گا۔ تو یارو تربیت اوہی کم مانی جے جیڑی ساڑھے سامنے، اگر تربیت انج دی نہ کیتی تے کل نو پھر اے نہ آکھیا جے کہ ہن تسی کو تویز داغا کرو، ہن تسی دعا کرو، اللہ تواڈیاں قبول کرے گا۔ اللہ قبول اوتھے کردا ہے جے بچپن تمی انہوں دعاواں لے کے دیتیاں ہون، بچپن چ تو انہوں امامہ نہیں پوایا، ٹوپی نہیں پوائی، انہوں نماز نہیں سکھائی، سب تو پہلے میں خود شاہد اس چیز کا، کئی جگہ پہ جائیں نا شادی بیاہ پہ تو ماں باپ بلے کے کہتے ہیں تکیو کھلویو، دیکھو میرا پتر ڈانس کرتا ہے، دیکھو میرا پتر تنو سٹیپ لا کے دکھا رہے ہیں۔ میں کہا لعنت ہے، تو آج پتر نو اے سکھایا کہ پتر انہاں نو ڈانس کر کے دہا، تو باپ 8 سال دی بیٹی ہوئے تو انہوں اینے باں ننگے کر کے کپڑے پوا کے آکھے دیئے ذرا ناچ کے دس دے صحیح پتہ تے چلے، تو باپ خوش ہوں دائی۔ میں کہا لعنت ہے، دی تیری نچے، توجہ رکھیے گا، دی تیری نچے تو خوش ہوئے، تو پھر کل نو آکھو جی ساڑھے ماں سے زناکاری ختم ہو جائے کتوں ہوئے۔ لوکی آندے نے ہاں جی لوکاں دیا اکھاں خراب نے، لوکاں حیا نہیں رہی، یار انہاں دیا اکھاں تے خراب نے، تو ادھے کپڑے پوا کے کیوں باہر نکلے آئیں؟ اے بندہ سوچے تو صحیح یار، میں دی بار لے کے جاواں تے ادھے کپڑے پائیں تو لوکاں دیا اکھاں خراب نے، پتر لوکاں دیا اکھاں صحیح نے، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بندہ آکے اے جی دل پاک ہونا چاہیے، پتر دل پاک تے اوتھے ہوئے نا جی جسم بھی تیرا پاک ہوئے تے نہ پاک جسم میں چاہیے، تو آکے جی دل پاک ہے جسم نہ پاک ہوئے، دل پاک ہے کتروتا نہ پاک ہوئے، دل پاک ہے ایک قبول کوئی نہیں ہوندہ، دل اوتھے پاک۔ اسے بندے نے پوچھیا آندھے جناب کیا کوئی عورت مرد سے یا مرد عورت سے پڑھ سکتا ہے؟ انہیں بڑا کمال کا جواب دیا، سنیے گا۔ وہ کہنے لگے کہ پتر گل سن، اگر حسن بصری ہوئے تے اگر رابعہ بصری پڑھن والی ہوئے، سنیے گا، حسن بصری پڑھان والا ہوئے تے رابعہ بصری پڑھن والی ہوئے تے مدرسہ نہیں کعبے دا حرم ہوئے تے ایتھے بھی انہاں دی تعلیم ایک دوجے نو دینا جائز کوئی نہیں۔ اساں آج کی کیتا ہے، اور رابعہ بصری رب دی ولیہ دعا کرے تے رب تقدیرہ بدل چھڑے، تے اوتر حسن بصری رب دے ولی دعا کرن تے رب بیٹے عطا کر دے، نسلان بتا دے، لیکن او بھی آکھن حرم ہی ہوئے تے ایک دوجے نو تعلیم دینا جائز نہیں۔ تے اساں نے داخلی ہوتے کروانا جیدہ سب تو وڈا اشتہار لگا ہے، داخلی ہوتے کروانا جیتے سب تو بڑی، وہ کاری صاحب ڈانسنگ پوائنٹ ہوتے ہیں ادھر، تانو نہیں پتا دنیا اگے بڑھ گئی ہے۔ میں کہا واقعی تسی جنت ہو اگے جہنم والے بڑھ گئے ہو، تسی جنت والے پاسے کوئی نہیں رہے۔ منداندہ اے جی بڑی اگے چاند تے توڑ گیا، تسی چاند تے نہیں گئے، چاند نے تانو اپنے کو دور فرما چھڑے ہیں۔ چاند تے اوہی جانا نا جڑا مدینے والے دا غلام ہوئے، جڑا سرکاراں دا غلام ہے۔ ان کو بندہ سانو آکے مولوی صاحب دنیا چاند تے توڑ گئی ہے تے تسا ہئے بھی ایتھے قرآن پڑھن دے ہو، تے پھر اسی پوچھنا قرآن پڑھے آئی؟ انہیں نہیں میں تے نہیں پڑھیا، میں چاند تے گیا ہے نہیں، تے میں پتر تیر تو اسی چنگے چاند تے نہیں گئے لیکن رب دا قرآن تے پڑھنے پہ ہے نا۔
اور یارو تربیت وہ کرو جو کام آئے، ان کے ساتھ بچوں کو لگاؤ جو کل کو میرے تیرے مقدر سنوارنے کے کام آئے، وگرنہ پھنس جائیں گے، جب پھنس گئے نا بچانے والا نہیں آئے گا۔ اور ہم اس پیر کے مرید ہیں، توجہ، ہم اس پیر کے مرید ہیں کہ اگر وہ پیر کسی پہ نظر کر دے تو بندہ پھر ادنا نہیں رہتا، بندہ ادنا نہیں رہتا۔ ایک دن نا، یہ افواہ رجال کا واقعہ ہے، ایک دن غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے، ایک بندہ آ گیا، آکھنے لگا پیر صاحب میں توہاڈا مرید ہونا ہے لیکن میری ایک شرط ہے، توجہ، میں توہاڈا مرید ہونا ہے میری ایک شرط ہے۔ آکھا جی شرط کی ہے؟ آکھا پیر صاحب سب کچھ کران گا لیکن میں چوری کوئی نہیں چھڑ سکتا۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اچھا تو چوری کوئی نہیں چھڑنی؟ آکھا جی نہیں۔ آکھا پھر ایک کام کری، جو کچھ بھی کردا ہوئے کتے بھی ہوئے، جس گھڑی اذان دی آواز سنے تو تمہیں کھلو کے اذان پڑھنا شروع کر دیں۔ چوڑا نے پیر صاحب مسئلے کوئی نہیں، انہیں آکھا ٹھیک ہے راتی ڈاکے ماریں گے، سویرے اٹھ کے جاننا پڑھیں گے، ٹھیک ہے ابھی کام چلدا رہے، وہ بھی چلدا رہے۔ اب غوث پاک کی بارگاہ میں آیا تھا، سرکار کی آل کے سیدزادے کی نگاہ سے گزر کے گیا تھا۔ اب کہتا ہے کہ دل میں سوچا اس نے کہ آج پیر بھی چنگے دا مرید ہو گیا تو کیوں گھر بھی چنگا نہ لبیے، چنگے پیر دا مرید ہے ڈاکہ بھی ذرا چنگا ماریے۔ اچھا رات ہوئی، گیا ایک دروازہ کراس کیا، گھر میں جا کے سارا مال اکٹھا کیا، جو ہی سارا مال اکٹھا کیا نا تو دروازے کے پاس لا کے رکھا تو امام نے ادھر سے اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا۔ توجہ، ادھر سے امام اللہ اکبر مؤذن کہتا ہے، ادھر چور پریشان ہو گیا، کہتا پیر سے وعدہ کیا تھا کہ پیر جی جہاں اذان ہو میں بھی اذان پڑھوں گا، تو کہنے لگا اگر پیر کا وعدہ توڑا تو پیر ناراض ہو جائے گا، اگر پیر ناراض ہو گیا تو میں تو تباہ ہو جاؤں گا۔ اسی عالم میں کھڑا تھا، پھر کہتا جو ہوتا ہے ہو جائے، پیر ناراض نہیں کرنا۔ چور وہیں پہ کھڑا ہو کے اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، گھر والے اٹھ کے آتے ہیں، کہتے ہیں بھئی کون ہے؟ اللہ کا بندہ جو گھڑوں میں آ کے اٹھا رہا ہے۔ وہ چور کہتا ہے میں اللہ کا بندہ نہیں، ارے میں تو چور ہوں، میں تو ڈاکو ہوں۔ تو گھر والے کہتے ہیں نہ نہ، چور اٹھایا نہیں کرتے، چور اذانیں نہیں دیا کرتے، چور نمازیں نہیں پڑھایا کرتے۔ آج کھڑا ہو، ہمیں نماز پڑھا، ہمیں آج تو ہی امامت کروائے گا۔ وہ چور کہتا ہے میں پریشان ہو گیا، بغداد کی طرف رک کر کے میں نے عرض کی کہ گل سن پیرا دیا پیرا، اے جو کی پھنس گئی وچ لہرا، جے تو کرم نہ کیتا تو ڈب جاسی، آج آجا قدمی لگا لے مقدر سمر جاسی۔ وہ کہتے ہیں غوث پاک آئے اور کہنے لگے پیر کا مرید ہے، گھبرانا، جب آیا تھا تو چور تھا، میرا بن گیا اب ہور کا ہور ہو گیا۔ تو سامعین محترم، مرید کہنے لگا کہ پیر صاحب میں تے چور ساں، انہوں نے کہا چور اودوں سے جدو میرا نہیں سے، انہوں میرا ہو گیا، انہوں چور نہیں بلکہ ہور اسی کدو مننا یار۔ توجہ رکھیے گا، ہم نے کب ان کی بارگاہ میں جانا ہے، اور جانوا سے کوئی وڈا چوکا کام نہیں کہ بندہ آنکھیں ان کی کریے بغداد دا ٹکٹ کروائیے، نہیں، اپنے گھر رہ کے پیر دی 11ویں کرے، اور جان دینے میرا کیڑا مرید 11ویں پہ کرتا ہے، کرو کہ 11ویں سارے، ایک یہ بھی بڑا بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ یاد دینے او جی تسی 11ویں منان دے ہو، 11ویں کتھے لکھی ہے؟ ایک مولوی آیا اندھا قاری صاحب اے جے بخاری، توجہ، اے جے بخاری، اے بخاری پڑھو تے اے دے وچوں منو 11ویں دا لفظ کٹ کے دسو۔ میں کہا اچھا یہ تے گل تو چوکھی کر چھڑی ہے، لیکن میں ایک گل دسنا، میں کہا اے پھر بخاری، اے پھر بخاری تے اے بخاری کھول تے اے دے وچوں منو مصطفیٰ دی حدیث کٹ کے دس کہ جتھے مصطفیٰ نے آکھیا ہے حدیث مننی ہے تے صرف بخاری دی مننی، اوتھے ہی سا اوکھے ہو گئے۔ انہا مولوی صاحب بخاری تے بعد وچ لکھی گئی ہے، بخاری تے بعد انہا جی انج کرو صفحے تے مان لو، صفحے تے بخاری لکھے ہیں۔ میں کہا نا تو سرکار دا فرمان دس کہ بخاری دی حدیث، انہا نہیں جی کوئی ہولا ہاتھ رکھو۔ میں کہا چل کوئی صحابی دس دے کو نہ کہا صرف بخاری دی حدیث مننی، دلیلہ سانیاں بخاری۔ میں کہا چلے بھی ساڑھے قرآن دی آیت دس کہ جتوں نہ کہا بخاری دے بچوں سارا کچھ مننا ہے۔ انہا جی یہ تے کوئی نہیں کتے نہیں لکھیا، لیکن مولوی صاحب انج کرو
کہ تسی نہ بخاری دا اتلا لفظ صحیح بخاری نہ چھڑ دیو، صرف اینا منو کہ اے دے وچ حدیث رسول ہے، اے دے وچ حدیث رسول ہے۔ میں کہا نہ چھڑ دئیے، آندا جی چھڑ دیو، میں کہا پکی گل لے، تو مسئلہ حل کرنا چاہنا تو نہ چھڑ کے وچ تر جائیے تو مسئلہ حل لے، آندا جی حل لے۔ میں کہا بخاری دا صفحے دا نہ لکا کے تو اگے جائیں تے حدیث رسول نظر آن دیئے۔ میں کہا 11ویں دا ٹائٹل ہٹا تے 11ویں چ جا کے بے تے تینوں اوتھے بھی رب دا رسول نظر آئے گا۔ اور میں کیا اسی کو ڈھول ڈمکا لایا ہے، ایتھے تیرے پتر دی شادی آ جائے تو بغیر دی تونے کے کرے کہ اوتھے تنوں یاد نہ ہے جی کتھے لکھیا ہے۔ میں کہا اساں 11ویں دے وچ کوئی تماشے نہیں کر دے، یا تے رب دا قرآن پڑھ کے سنانے ہیں یا مدینے والے دا فرمان پڑھ کے سنانے ہیں۔ ایک بندے دا میں پوسٹر دیکھا، انہیں لکھا جی دستار فضیلت و اجتماع افتتاح بخاری، اور ایک نے لکھا جی اختتام بخاری کانفرنس۔ میں کہا مولوی صاحب کسی نبی نے صحابی نے بخاری کانفرنس کیتی ہے؟ کسی نے معراج مصطفیٰ کانفرنس کیتی ہے؟ آندہ جی نہیں کیتی تے میں کہا تساں کیوں کر دیو؟ آندہ جی گل ہی کوئی نہیں تے میں کہا جیڑی دلیل دے نال تو بخاری دی افتتاح دیا گلنا پہ کرنا ہے نا، اساں اسے دلیل دے نال 11ویں بھی کرنے ہیں تے مدینے والے دا میلاد بھی پہ منانے ہیں۔ وہ ایک مولوی سی نا گل چٹکلا یاد آ گیا، وہ دے گانا کہ تم آ گیا گوشت ختم دا تے بڑی پان لگی نا تے آندھی اے جی سرداج اے تے ختم دا جے، آندھا انج کر بوٹیاں نہ پا شوڑا پا دے۔ اچھا شوڑا پانے گا تے ڈوئی تے بوٹی بھی چڑھ گئی تے آندھا جیڑی آپی آن دے انہوں تے آن دے اسی کوئی خود کوئی نہیں پان دے۔ میں کہا جدو پتر ٹیڈ دی پہ جائے تے سب کچھ ہی چنگا ہے تے جدو دین دیواری آ جائے تو سب کچھ ہی مند ہے۔ میں کہا اے گل نہ کر، آ جا انہاں دے لڑ لگ جا کہ جیڑے تیرا ٹیڈ بھی پالن تے تیری دنیا میں پالن۔ ایک مائی آئی تے گوسے پاک مرگی کھاڑے نے تے کول اس مائی دا پتر بھی پردہ سی تے وہ دال کھاڑے۔ اچھا وہ دال کھاڑے تے گوسے پاک مرگی کھاڑے، مائی گسے چاندی پیر جی ایک گل انج تساں پیر ہو تے پتر دال کھاندا میں مرگی کھاندی ہے، تسی مرگی پہ کھاندے ہو۔ گوسے پاک نے فرمایا ایک منٹ بیٹھ جا، بٹھایا تے ہڈیاں پھڑیاں نہ ساری ککڑی دیاں تے کولا کے آگے کم بیج نہ کھلو جا اللہ دے حکم نال تے مرگی پھر زندہ ہو گئی۔ تے گوسے پاک نے فرمایا تیرا پتر جد اس دردے تے آ جائے تے او دال نہیں کھائے گا مرگی کھائے گا، کیونکہ رب کھوانا اونوں ہے جنوں رب نے اپنا قربا عطا کیتا ہونا۔ میں کہا پتر تاڑی قسمت ویچی کوئی نہیں۔ وہ یہ شریف کوٹل بھی صاحب نا کوٹلی لوہارا کے انہیں بڑا مزے کا جملہ لکھا، انہیں گھی اور سوجی کا عمدہ نوالا، توجہ حلوہ بڑا چبدائی، وکری گالے لوگ کھاندے ہون کاٹنے لیکن حلوہ بڑا چبدائی۔ وہ انہیں گھی اور سوجی کا عمدہ نوالا، توجہ گھی اور سوجی کا عمدہ نوالا، ارے ملے گا اسے جو ہوگا ایمان والا۔ انہاں کہا پترہ گھی اور سوجی دا انج نہیں لبدا، پہلے انہاں دا بننا پہندے، انہاں دا بننا توتا چنگے کاردہ ہوئے تے چوڑی کھاندا ہے تے میں کہ اگر غلام چنگے گردا ہوئے تے رب پھر انہاں نوں غزاواں وی چنگیاں عطا کردا ہے۔ سامعین محترم وقت مکمل ہو گیا، پھر کبھی زندگی رہی تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی اور شان سنیں گے۔ آخر میں ایک حدیث قدسی سماعت فرما لیجئے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی اللہ کا بندہ، توجہ ولیوں کی شان بیان کرنے لگا، فرمایا جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے نفل پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، پھر رب تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ اچھا جو ہی اپنا ولی بناتا پھر ولی بننے کے بعد ہوتا کیا؟ آپ کہتے ہیں جی بڑی کرامتیں سناتے ہیں، بڑی شانیں سناتے ہیں، بڑا مقام بتاتے ہیں، بھئی کہاں سے ملا؟ میں نے کہا حدیث قدسی پر رب کریم ارشاد فرماتا ہے، رب کائنات فرماتا ہے جب میرا بندہ نفل پڑھ کے میرے قریب آتا ہے میں اسے اپنا ولی بنا لیتا ہوں۔ توجہ فرمایا اپنا ولی بنا لیتا ہوں، اور جب ولی بناتا ہوں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، فرمایا اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ رب فرماتا پھر کرم پھر کرم پھر کرم اتنا ہوتا ہے وہ تو مانگتا چلا جاتا ہے، میں عطا کرتا چلا جاتا ہوں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ رب کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اندر ہم امام برحق، امام زمان اور بہت ہی عظیم شخصیت جو پچھلے سال 29 نومبر کو اللہ رب العالمین کو پیارے ہوئے، ہم سے جدا ہوئے، حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا اگلے جمعہ کو عرس بھی ہے ان کا۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اندر
ان کی سیرت طیبہ کے حوالے سے سنییں گے. ٹائم سے تشریف لائیے گا انشاءاللہ، پھر بھی اس کی باتیں ہوں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.